حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کروں گا، صوفیان جو یونیورسٹی یا کالج جو کچھ بھی بنانا چاہ رہے ہیں، اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں تعلیم ہوگی وہ اسلام کے دائرے میں ہوگی اور وہاں پر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا؟ اس دور فتن میں بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اولاً تو انہوں نے کیا کہا کہ میں جاہل ہوں، میں ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ آپ سے کچھ نہیں آتا ہے، آپ نے یہ تمام چیزیں رکھ دی سامنے عوام کے اپنے اس چینل کے ذریعے کہ میں ایک جاہل آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ نے پھر ایک اعلان کیا کہ میں ایک اسکول بنانا چاہتا ہوں، ایک کالج بنانا چاہتا ہوں، ایک یونیورسٹی۔ بہرحال وہ آپ جانے جو کچھ آپ کریں گے، مگر آپ مدرسوں کو، علماء کرام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اس طریقے سے اونچائیوں کو حاصل کر لیں گے، ترقی آپ جو ہے حاصل کر لیں گے۔ یہ آپ کی غلط فہمی میرے عزیز۔ آپ کو چاہیے آپ معافی تلافی کریں، اور جو بھی آپ نے بکواس بکی ہے، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے چینل سے ہٹائیں۔ دوسرا یہ، جو آپ کے قریبی، چاہے آپ کے خاندان کے ہوں یا آپ کی بستی کے، آپ کے پڑوس کے گاؤں کے، ان تمام علماء کو جمع کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پر معافی تلافی کریں کہ آئندہ انشاءاللہ مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تمام علماء تک یہ پیغام پہنچے گا، عوام تک یہ پیغام پہنچے گا، تو آپ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی اس بندے نے جو ہے معافی تلافی کر لی ہے۔ یہ تمام کام میں دیکھ رہا ہوں، مجھے آج ہی معلوم پڑا اس چیز کا۔ میں نے صبح سے چاہے فیس بک آن کیا، انسٹاگرام، یہ یوٹیوب، جہاں جہاں دیکھا، صرف علماء نہیں بلکہ عوام، الحمدللہ، کیونکہ سمجھدار لوگ ہیں، سب ایک سے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے یہ عقل عطا فرمائی ہے، اس کو استعمال کرنے کا پورا حق ہے جس کو عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں اور اس کا بھی استعمال کریں، یعنی سوشل میڈیا کا بھی استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ آپ کی زبان میں جو کچھ آئے اس کو بکتے جائیں، اور علماء کو نشانہ بنانا، مدارس کو نشانہ بنانا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ علماء الحمدللہ ثم الحمدللہ جو جس منصب پر فائز ہیں، وہ اپنا کام بخوبی طریقے سے انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ان سے آ کر کے ملاقات کیجئے۔ آپ کے ہی اگر اگر واقعی آپ مسلمان ہیں واقعی، اور اگر آپ کا صحیح طریقے سے نام پوچھا جائے تو آپ سے تلفظ کے ساتھ نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب تم ان تمام چیزوں سے الگ ہو چکے ہو، پھر تم خود ظاہر کر رہے ہو کہ میں جاہل ہوں، تو تم بہتر کہاں سے ہو سکتے ہو؟ سٹے بازی تم سکھا رہے ہو، دیگر تمہارے چینل پہ یا تمہارے مطلب کہ اکاؤنٹس وغیرہ ہیں، خرافاتیں بھری پڑی ہیں۔ یہ تمام باتیں کہنے سے پہلے آپ کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ خدا را آپ توبہ کیجئے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو مکمل طریقے سے جو دین میں رہ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمائے۔ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کروں گا کہ صوفیان جو یونیورسٹی یا کالج جو کچھ بھی بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہماری جو تہذیب اور تعلیم ہوگی وہ اسلام کے دائرے میں ہوگی اور وہاں پر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا؟ اس دور فتن میں بہت مشکل، کیونکہ جس کے پاس یار دین کا علم نہیں، دنیا کا علم نہیں، تو وہ آدمی کس انداز میں امتیاز پہ؟ جب ایک سامنے والا خود ان تمام خرافاتوں میں ملوث ہے تو اس سے امید کی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور پھر جب یہ کانسیپٹ وہاں پر رہے گا تو پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مدرسوں کو ٹارگیٹ کریں یا مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کی محنتوں کو بالکل سرے سے خارج کر دیں؟ یہ کس نے حق دیا ان کو حضرت؟ ان کو حق معلوم کس نے دیا ہے؟ میں جانتا ہوں اکثر و بیشتر وہی لوگ پھڑپھڑانا شروع کر دیتے ہیں جب انسان شیاطین کے راستے کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے،
تو مکمل طریقے سے شیاطین جو حاوی ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. اور پھر اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ موقع تلاش کرتا، موقع دیکھتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر ٹارگٹ بنانے کے بعد میں کت پتلی جس کو کہا جاتا اس انداز میں ان کو گھمانا شروع کر دیتا. یہی لوگ ہیں کبھی مسجد کے اوپر جو ہے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی مدرسوں کے اوپر، کبھی علماء کے، یہاں تک کہ یہ خود اپنے اوپر بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پیچھے اس کی ہی ویڈیو میں دیکھا کہ میں تو جاہل ہوں. اپنے آپ اس بندے نے کہا. بہرحال یہ بحث کی باتیں نہیں ہیں. میں پھر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا ارادہ ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سدھاریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جس گھر کے اندر جو ذمہ دار سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. حضرت جب باپ ہی خراب ہے، اس کی عادتیں خراب ہیں، تو اولاد بھی خراب نکلی، ظاہر سی بات ہے، لیتے جائیے. اولاد بھی خراب نکلے گی.